فیصلے بڑے سخت ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے دل کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور دل جب قربان ہوتا ہے نا تو ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے ٹوٹنے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ آپ کے رب کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آپ جب روتے ہیں نا اور کہتے ہیں اللہ بس آپ کے لیے کیا ہے، تو اللہ کی محبت، رحمت اور شفقت آپ کو گھیر لیتی ہے۔ ہم زندگی میں بہت بار گرتے ہیں اور بہت بار گرائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ساری دنیا مل کر ہمارے حوصلے توڑنے پہ لگی ہے۔ ایسے میں جب دل تنہا ہوتا ہے نا تو دل کے قریب، بہت ہی قریب سے ایک صدا آتی ہے، اللہ ہے نا۔ پھر نہ احساس تنہائی رہتا ہے، نہ احساس اذیت۔ یقین جانے جسے اللہ سنبھال لیتا ہے اسے کوئی نہیں گرا پاتا، اور اللہ سے زیادہ قدردان بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ہر بندہ ہیرا ہے، اور تم تو ہو ہی انمول۔ ہم دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ دلوں کے آر پار بھی دیکھ لیتا ہے۔ ہر دفعہ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات بس ان کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہی ہمارے امتحان ہوتے ہیں جو ہمیں پاس کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ ہر خوشی، ہر غم کا پہلا ہمراز صرف اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھو۔ جب تک رب سے آشنائی نہیں ہوتی زندگی ایک خشک صحرا کی مانند رہتی ہے، اور انسان اس دست کی ریت پہ اپنے پاؤں جلاتا تڑپتا رہتا ہے۔ رب سے واقفیت رب کی محبت تک لے جاتی ہے، اور رب کی محبت زندگی کو رہنائی اور خوبصورتی عطا کر دیتی ہے۔ اسپتالوں میں وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور جیلوں میں وہ لوگ ہیں جو آپ کی آزادی جیسی آزادی کے لیے تڑپتے ہیں، اور پناہ گاہوں میں وہ لوگ ہیں جو آپ کے بستر کا خواب دیکھتے ہیں، اور قبروں میں وہ لوگ ہیں جو آپ کو ملے مواقع کی طرح کے مواقع کی خواہش کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی چاہے آپ اسے کتنا ہی منفی نظر سے دیکھیں، دوسرے لوگ اس جیسی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اپنے آپ کو خود ترسی کا شکار مت کریں۔ اپنے کھول سے نکل کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھا کریں۔ کبھی سمندر بن کر وسیع سوچوں کو اپنے اندر اتار لیا کریں۔ جب اچھی اچھی سوچوں کو اپنے اندر ڈراپ کریں گے تو اپنے کھول سے نکل آئیں گے۔ اپنے اس خود ترسی کے کھول کو توڑ دیں، اپنی بلیسنگ کی گنتی کریں۔ اگر کوئی کمی آ گئی ہے آپ کی زندگی میں تو اسے سینے سے لگا کر بیٹھ نہ جائیں۔ زندگی بہت حسین ہے، اس کے حسن کو محسوس کریں۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں، لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کے تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کرے۔ جب آپ لوگوں کی آنکھوں سے دیکھنا
ان کی زبان سے بولنا اور ان کے کانوں سے سننا شروع کر دیتے ہیں تو چیزیں دھندلی نظر آنے لگتی ہیں اور ہر کوئی آپ کو عیبدار نظر آنے لگتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی زبان سے بولنا اور اپنے کانوں سے سننا شروع کریں، چیزیں آپ کو صاف اور واضح ہی نظر آئیں گی۔ ڈھلتے سورج نے مجھے اداس کیا اور اس حقیقت کے روبرو کیا کہ ہر آغاز کا ایک اختتام ہے، ہر کہانی کا انجام اور ہر عروج کا ایک زوال ہے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر احساس ہوا کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ سدا بہار کچھ نہیں ہوتا، نہ غم، نہ خوشی اور نہ ہمارے وجود کو بھی ایک دن ڈھل جانا ہے، بالکل اس سورج کی مانند، اور پیچھے رہ جانی ہے تو صرف ایک کہانی۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پر لے جاتے ہیں، وہیں رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کر ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے، کوئی اور در نہیں ملتا۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے اور تمہارے دل سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کن کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، اللہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر ہر دعا میں روا رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ پاک نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے، روتے ہوئے، اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ کچھ چیزیں مال سے، کچھ اختیار سے اور کچھ کوشش سے ملتی ہے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ بے خوفی اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے سے ملتی ہے۔ جو اللہ کو رازق مانے گا وہ بھوک کے خوف میں کیوں مبتلا ہوگا؟ اور اللہ نے اسی خوف سے بچانے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ شیطان بھوک کا خوف ڈالتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ کارگر ہتھیار ہے۔ غربت کا خوف لوگوں کو بے حال کر دیتا ہے اور پھر ان پر غربت آ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ غربت کیوں آتی ہے؟ یہ آپ کے خوف کی وجہ سے۔ خوف نے ایسی انرجی پیدا کی کہ غربت کے اسباب بن گئے۔
جبکہ اس خوف کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تھی کہ وہ اسباب ٹل جاتے، کشادگی کے اسباب پیدا ہوتے۔ اسی لیے وسوسوں اور اندیشوں سے بچانے کے لیے بار بار کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تک اس رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ خوف ہمیں مار ڈالیں گے۔ پورے دل اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ ہر خوف کو نکال باہر کریں کہ جو اللہ کو ولی یعنی دوست مانے گا، وہ اپنے تنہا رہ جانے کے خوف میں کیوں گھرے گا؟ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہی تمہارا واحد کارساز اور دوست ہوں۔ جب تک ہم اللہ کی ہر صفت پر غور و فکر کر کے اس پر کامل ایمان نہیں لے آتے، ہم کسی نہ کسی خوف کا شکار ضرور رہیں گے۔ سنو، ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے، کیونکہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل کا گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشنز کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا غم؟ تم اللہ کو بھول سکتے ہو، مگر وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ ہو سکتا ہے تم اپنی نادانیوں میں اللہ سے دور چلے جاؤ، مگر آزمائش میں سیدھا اس رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤ گی۔ وہ اللہ تب بھی تم سے اپنی محبت کم نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری آزمائش میں تمہارے دل کا سکون بن کر تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہو سکتا ہے تم تکلیف میں اللہ سے مایوس ہو جاؤ، مگر وہ رب تمہاری مایوسی کو راحت میں بدلنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ ہو سکتا ہے جن دعاؤں کے حصول میں تم تڑپ رہے ہو، وہ تڑپ ہی تمہاری محبت کا سکون بن جائے۔ بات تو ساری تمہارے رب کے کن فرمانے کی ہے۔ جب وہ کن فرمائے گا، ہر چیز تمہاری خواہش سے بڑھ کر تمہیں ملے گی۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ دعائیں 7 آسمانوں تک جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب سب سو رہے ہوں اور تم اپنے رب سے گفتگو کرو تو وہ کیسے نہیں سنے گا؟ تمہارا کیا جانے والا ایک سجدہ تمہیں اپنی منزل کے اور قریب تر کر دیتا ہے۔ کیا پتہ تم اپنی منزل سے صرف کچھ سجدوں کی وجہ سے دور ہو۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات میں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اس اللہ کو مانگنا پسند ہے اپنے بندوں کا، تو مانگو اس سے، وہ نوازے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔
اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر لمحے میں سنتا ہے، جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے قرب کو، تو پھر تم اس کے سننے پر شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، وہ کیوں تم ایک انسان سے مانگتے ہو؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ یقین کیوں ایک انسان پر کرتے ہو؟ جس محبت کا حقدار اللہ ہے، وہ ایک انسان کو دے کر پھر کیوں شکوے کرتے ہو نصیب کا؟ اللہ کو راضی رکھنا سیکھو، باقی سب راضی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو اور نہ کسی سے کوئی چیز مانگو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا، بادشاہ تو صرف اللہ ہے، معجزات کا بھی اور عطا کا بھی۔ زندگی تو کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، کیونکہ ہر دعا پوری ہوگی اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سمجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جبکہ بھرپور آ پڑتی ہیں، پروردگار کشادگیاں نازل فرما کر نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ اپنے خالق و مالک کی محبت کا جواب محبت اور اطاعت سے دیجیے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس دن کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور اس دن کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتوں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں،
اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا مشورہ بنا لیں۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ نماز اور قرآن بعض دفعہ آپ کے حالات تو نہیں بدلتے، مگر آپ کو ان حالات میں اچھے طریقے سے رہنا سکھا دیتے ہیں۔ آزمائش صرف دین پر چلنے سے نہیں آتی، بلکہ جو آزمائش اور مصائب آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہیں گے۔ قرآن سے دوری سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ مصائب آپ کو پاگل کر دیں گے، اور قرآن کا قرب آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھاتا رہے گا۔ قرآن پڑھیں، صادق اور امین دل کے ساتھ نیتیں صاف رکھیں، سچ بولیں اور امانتوں میں خیانت نہ کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسن ترین سلوک کریں، چاہے ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے بدترین اخلاق ہی کیوں نہ ہو۔ صبر کریں اور اس کا بدلہ اگلے جہان میں مانگے۔ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ خوشی ہو یا غم، سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو، غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو اپنے سارے راز بتاتے ہو، جب سسکتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں اب یا رب، تم تو سسکیاں بھی سن لیتے ہو، جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو، جب فیکون کی آس میں کن پر یقین رکھتے ہو، جب اللہ کی رضا کی خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو، تو اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک وہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے اس دنیا میں کوئی خالص نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی امانت دار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی وعدوں کا پاسدار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی سچا نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی پردہ نہیں کرتا تو آپ کرنے والے بن جائیں، کوئی وفادار نہیں ہے تو آپ بن جائیں، کوئی خالص محبت کرنے والا نہیں ہے تو آپ بن جائیں۔ ہر وہ چیز جو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں وہ اپنے اندر لے آئیں، ہر وہ خوبی جو آپ دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں اس کو اپنے اندر لے آئیں۔ آپ ان اچھائیوں کو اپنانے والے انسان بن جائیں، کیونکہ جب آپ خود ان خوبیوں کو اپنے اندر لے آئیں گے تو اللہ آپ کو آپ جیسے لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا۔ کیونکہ جب تک ہم خود سے سچے نہیں ہو جاتے، ہم خود کو نہیں بدل لیتے، تب تک ہم دوسروں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ بدل جائیں، اچھے بن جائیں۔ اگر ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا ہے تو پہلے خود کو بدلیں۔ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک بات آپ بار بار دہرائیں گے، لوگوں پر انحصار کریں گے، خود کو ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکا دیں گے، تو وہ ہمیں گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندوں کے یہاں عزت کم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتی ہے۔ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارا کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟
اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبہ پر بلا یقین، ناقابل بیان حد تک، اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا اور کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے اور وہ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی یہی شان ہے۔ وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے نافرمان ہی کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ اسی پر یقین رکھو، وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہوں تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لوٹ کر تو دیکھ، محبت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کی دریا نہ بہا دوں تو کہنا، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ سے لاڈ سے پیار سے مانگے، وہ ضرور نوازے گا۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیسی جسے دلوں کے حال کے پہلے سے علم ہے۔ ایک وہی تو ہے جسے دل کی ساری باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا، پھر دعا محبت کی ہو یا ہدایت کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو برے اور بہتر کا علم نہیں، بس پھر جس نے رجوع کی اس نے اسے سب عطا کر دیا۔ یہی اس کے در کی شان ہے، یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ تم بھول جاتے ہو اسے، لیکن وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ جب کوئی انسان انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہو، جب ارد گرد سے لوگوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دیں، تب انسان یا تو مکمل ٹوٹ جاتا ہے یا مکمل طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں آنسو ہی واحد سہارا ہوتے ہیں، جو تنہائی میں مخلص بن کر ہمیشہ ہمارے درد کی داستان سناتے جاتے ہیں اور ہمارے غموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ لمحہ ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے، جب صحیح طور پر ہمیں اپنی حیثیت سمجھا دی جاتی ہے۔ بس اپنی ہمت کو بلند اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ یہ جان لیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔